باسل نے لاہور کے اس بنگلے کے آگے گاڑی روکی جہاں پر انایا کے والد کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ دروازے تک آیا اور بیل پر انگلی رکھ دی۔ مریم بیٹی کے کمرے میں تھیں اور اسی کی ہدایت کے مطابق نگار کے ساتھ مل کر اس کا وارڈروب خالی کروا رہی تھیں تاکہ وہ کپڑے کسی ضرورت مند کو دیے جا سکے۔ انہوں نے یوسف اقبال کی پریس کانفرنس سن لی تھی پر انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب واصف کے ساتھ کچھ بھی ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ مریم نے رک کر اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ باسل صاحب آئے ہیں، میں نے بٹھا دیا ہے نیچے۔ ملازم نے اطلاع دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریم نے ایک حیران نظر نگار پر ڈالی اور آئینے کی طرف بڑھ کر بال باندھنے لگی۔ تو یہ گھر ملازموں کے رحم و کرم پر نہیں تھا۔ بیٹھک میں بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے باسل اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا اینی واقعی اتنی عقل مند ہے کہ اس نے تمام کنیکشنز جوڑے یا وہ پہلے سے جانتی تھی؟ شیشے کے پار نظر آتے پول کو دیکھتے ہوئے باسل مسلسل سوچ رہا تھا۔ اینی؟ یہ کیسا نام ہوا؟ یہ تو نک نیم لگتا ہے۔ تو اصل نام کیا ہوا؟ اس کی سوچ کے تسلسل کو مریم کی آواز نے توڑا، جو اسے سلام کر کے اس کے سامنے بیٹھ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی حدیقہ سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی کھڑی تھی۔ باسل نے سر ہلا کر جواب دیا۔ چند پل یوں ہی خاموشی میں گزرے۔ باسل فرش کو گھور رہا تھا جبکہ مریم باسل کو جو اپنے والد کی طرح وجیح تھا۔ کیا لیں گے؟ اس خاموشی کو مریم نے توڑا۔ کچھ نہیں، شکریہ، باسل نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ اسے سب آکورڈ لگ رہا تھا۔ اس نے گلا کھنکھار کر بات کا آغاز کیا۔ یوسف اقبال کی پریس کانفرنس سنی تھی کل، وہ کچھ الزامات لگا رہے تھے۔ تو تم یہاں تصدیق کے لیے آئے ہو؟ مریم نے آگے کی بات مکمل کی۔ اور یہاں ایک عورت کی موجودگی کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اب میں بہن تو ہونے سے رہی، سو میں ان کی دوسری بیوی ہوں۔ مریم کے انکشاف پر باسل کو شدید تکلیف ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کر مریم کو دیکھا۔ وہ بلا شبہ حسین تھیں، پر کمی تو اس کی ماں میں بھی نہیں تھی، اور وہ ایک اولاد کی بات کر رہے تھے۔ خود پر قابو پا کر اس نے مزید سوال کیا۔ باسل نے خود ہی ناجائز کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس بات کا علم کبھی بھی آپ لوگوں کو نہ ہوتا اگر یوسف اقبال انکشاف نہ کرتے۔ ہاں، ہماری ایک بیٹی بھی ہے۔ باسل نے ان کی بات پر سر ہلا کر آس پاس نظر دوڑائی، جیسے اس بیٹی کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہوں۔ بہن کا سن کر باسل کا دل دھڑکا تھا۔ وہ کسی کا بھائی بھی ہے۔ تمہارے باپ نے بہت زیادتی کی ہے اس کے ساتھ۔ نہ وہ ایسا کرتے، نہ ہی یوسف اقبال واصف کے دشمن بنتے۔ کیا کیا تھا ڈیڈی نے؟ نگار غور سے باسل کو دیکھ رہی تھی۔ بزنس ڈیل۔ باسل غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میری بیٹی کے بدلے وہ الیکشن میں مالی مدد دیتے تمہارے ڈیڈی کو۔ نہ صرف وہ بلکہ جن جن کو یوسف صاحب جانتے ہیں سبھی ان کو سپورٹ کرتے اور بزنس میں شیئرز بھی مل جاتے۔ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کاروبار ہے۔ خیر، میری بیٹی اس زبردستی کی شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ باسل دم سادھے ساری کہانی سن رہا تھا۔ مریم نے ساری کہانی اس کے گوش گزار کر رہی تھیں۔ برا کیا ڈیڈی نے۔ باسل نے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسلا۔ اب کہاں ہے وہ؟ یعنی کہ باسل اسے میری بہن کہنا چاہتا تھا پر کہہ نہیں سکا۔ آپ کی بیٹی کہاں ہے وہ؟ میں ملنا چاہتا ہوں۔ محمل نام ہے اس کا۔ وہ آپ کے ڈیڈی سے بہت بددل ہے۔ شاید آپ سے ملنا نہ چاہے۔ پہلے مجھے اس سے بات کرنے دیجیے، پھر ملاقات کر لیجیے گا۔ کب تک ہیں آپ یہاں پر؟ یعنی کہ مریم ہم سب کے بارے میں جانتی ہیں۔ باسل نے ان کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ میں آج واپس کراچی جا رہا ہوں، کچھ دنوں تک واپس آؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ بات کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔ باسل نے کھڑے ہوتے ہوئے کارڈ میز پر رکھا۔
چائے پی کر جائیں؟ مریم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں شکریہ، یہ میرا کارڈ ہے، اسی نمبر پر انفارم کیجیے گا، اللہ حافظ۔ مریم اور نگار اسے جاتا دیکھتی رہیں۔ لگ رہا تھا کہ باجی کے بھائی ہیں۔ نگار نے اس کے جاتے ہی تبصرہ شروع کر دیا۔ کاش یہ تب آتا جب واصف بیٹی پر زبردستی کر رہے تھے تو یوں چوروں کی طرح محمل کو جانا نہ پڑتا۔ میرا ارمان تھا کہ اسے سرخ جوڑے میں دیکھتی۔ سرد آہ بھر کر مریم اپنے ارمانوں کا تذکرہ کرنے لگیں۔ واصف صاحب کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے جوڑ توڑ کر رہے تھے۔ مور کو پنجرے میں قید کر دیا تھا۔ آسمان پر آج پہلی تاریخ کا چاند نکلا تھا۔ پارٹی اراکین کی تجویز پر انہوں نے یوسف اقبال کو کال ملائی تھی، پر وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اگر یوسف اقبال اپنے ساتھ مریم کو بھی ملا لے تو وہ دونوں مل کر کیا تباہیاں لائیں گے۔ گھر کا ماحول بھی کسی طرح سے اطمینان بخش نہیں تھا۔ وہ کن پٹیوں کو 2 انگلیوں سے مسلنے لگے۔ صفورہ کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کا گلا نہایت خشک ہو رہا تھا اور دماغ ہنوز بھاری تھا۔ ہمت کر کے وہ بیڈ سے اٹھی اور چپلوں میں پیر ڈالتے اٹھ گئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ کچن کی جانب مڑ رہی تھی کہ ان کی نظر ہاجرہ کے کمرے پر پڑی۔ انہیں باسل کی پشت نظر آئی۔ اپنی پیاس کو بھول کر ہمت جمع کرتی تیز تیز قدم اٹھاتی ہاجرہ کے کمرے تک پہنچی۔ باسل، نحیف سی آواز میں انہوں نے باسل کو متوجہ کیا۔ باسل نے نظر اٹھا کر دروازے کو دیکھا، جہاں اس کی ماں بے آواز آنسو بہاتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر ماں کے پاس گیا اور انہیں سینے سے لگایا۔ ہاجرہ کو صفورہ کے آنسوؤں پر یقین نہیں آ رہا تھا، پر اس کا چہرہ اس بات کا خماس تھا کہ وہ دکھی ہے۔ بس ماما بس، آپ آلریڈی ٹھیک نہیں ہیں، اب آپ کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تو ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ نفرت ہے نا آپ کو ہاسپٹل سے۔ وہ ماں کو خود سے الگ کرتا ان کے بال سہلاتے ہوئے انہیں بچوں کی طرح بہلانے لگا۔ آئیں بیٹھیں۔ وہ انہیں کندھوں سے پکڑتا ہوا بیڈ تک لے کر گیا اور ہاجرہ کے برابر میں بٹھا دیا۔ تمہارے ڈیڈی نے بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کا بٹوارا برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے تو دلیری سے میرے منہ پر اقرار کیا ہے۔ اب میں سمجھی وہ کیوں بھاگ بھاگ کر لاہور جایا کرتے تھے۔ بے وفا نکلے تمہارے ڈیڈی۔ ان کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، دل چاہتا تھا سب بھسم ہو جائے۔ پلیز مت سوچیں، ہم کھانا کھاتے ہیں ساتھ میں۔ وہ ماں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا انہیں بہلا رہا تھا۔ ہاجرہ بہت پیار سے باسل کو دیکھ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنا بیٹا یاد آتا تھا۔ بہت چھوٹی سی عمر میں وہ بلڈ کینسر کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا۔ باوجود پیسوں کے وہ جانور نہ ہو سکا۔ تم آئے ہو؟ بہن کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے کہ واصف کی نظر باسل کی پشت پر پڑی۔ صفورہ نے فوراً سے رخ پھیر لیا، جبکہ باسل کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ بہت جلدی آ گئے، شادی ادھوری چھوڑ دی۔ واصف صاحب ایک دم سے بہت فارمل ہو گئے تھے۔ ایک لمحہ میں غیریت کی دیوار بیچ میں آ گئی۔ ادھوری چھوڑنی پڑی، وہاں سب اس اسکینڈل کے بارے میں جان گئے تھے اور لوگوں کو ایسی باتیں پسند بھی بہت ہیں۔ وہ گھٹنے پر زور دیتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور مڑ کر باپ کو دیکھنے لگا۔ اب تک آپ نے کوئی وضاحت بھی نہیں دی، 2 دن ہو چکے ہیں۔ کیا سوچا ہے آپ نے؟ تردید کریں گے یا اقرار؟ باسل کو جواب دینا واصف صاحب کو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ہاجرہ اور صفورہ واصف کو دیکھنے لگے۔ ظاہر ہے مخالفین اس بات کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں نے نکاح کیا تھا، پر ایک مجبوری کے تحت، مگر اب طلاق دے دی ہے۔ کوئی جائیداد ان کے نام نہیں ہے، بس جو حق مہر تھا وہی دیا ہے۔ دوسری شادی کرنا گناہ نہیں ہے، بس مخالفین نے اس بات کو مسالہ لگا کر پیش کیا ہے۔ بہت صفائی سے واصف نے جھوٹ بولا تھا، پر باسل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر صبح وہ اس عورت سے نہ ملتا تو شاید وہ یقین کر لیتا۔ اچھا،
کب طلاق دیا آپ نے؟ اور یوسف اقبال کیوں پھر نکاح کا ذکر کر رہے ہیں جبکہ آپ طلاق دے چکے ہیں؟ باسل کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، کیونکہ ٹھیک ہے وہ میرے نکاح میں شامل تھا، پر طلاق اس کو بتا کر تو نہیں دی، اس نے تو پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ کتنا وقت ہو گیا ہے طلاق کو؟ باسل نے اپنا سوال دہرایا۔ بہت وقت، یاد نہیں، شاید 10 سال، واصف صاحب نے رک رک کر سوچ کر جواب دیا۔ کاش آپ سچ بولتے، باسل افسوس سے سر ہلا رہا تھا۔ لیکن اپنے ووٹرز سے سچ بولیے گا، اگر طلاق کو اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے تو لاہور کے اس چچا والے بنگلے میں وہ کون عورت ہے؟ اور محمل یہ کون ہے پھر؟ اگر یہ آپ کی بیٹی ہیں تو یقیناً طلاق کے بعد اپنی بیٹی سے تو تعلق نہیں ٹوٹا ہوگا۔ واصف ساکت کھڑے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جبکہ صفورہ اور ہاجرہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ صفورہ پر تو جیسے پہاڑ گر پڑا تھا، ان کا دل چاہ رہا تھا کہ واصف کے زخمی چہرے کو مزید بگاڑ دیں۔ کیا بات ہے آپ کی؟ صفورہ نے تنزیہ تالیاں بجانا شروع کی۔ تم وہاں گئے؟ واصف نہایت حیران تھے۔ وہ بات کچھ ایسی تھی کہ میں نے سہارا دینے کے لیے اس عورت سے شادی کی۔ وہ میرے مرحوم دوست کی بیوہ تھی اور محمل انہی کی بیٹی۔ بس ڈیڈی، باسل نے ہاتھ اٹھا کر باپ کو روک دیا۔ آپ ایک جھوٹ کی خاطر 100 جھوٹ بولیں گے؟ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو آئیڈیالائز کیا۔ آپ کو ہمت کر کے سب کو فیس کرنا چاہیے۔ باسل نے مڑ کر ماں کو کندھوں سے تھاما اور باہر لے گیا۔ واصف صاحب نہایت جھنجھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ تم نے صحیح کہا تھا، اس عورت کو باہر بھیجنا چاہیے۔ کتنے سال میرے پیسے پر عیاشی کی، آج مجھے اس کی ضرورت ہے تو کیسے بیٹے کو بھی میرے خلاف کر دیا ہے؟ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے واصف بہن سے مخاطب تھے۔ تم کوئی مشورہ دو، میرا تو دماغ بہت معاف ہو چکا ہے۔ بہتر ہے آپ حقیقت کو تسلیم کریں، باسل نے درست کہا۔ ایک جھوٹ کی خاطر 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ آج تک ہم انایا کی حقیقت کو چھپاتے آئے ہیں، پھر بھی لوگ سوال تو کرتے ہیں کیونکہ شاید لوگ نہیں بھولے۔ ذو معنی بات کر کے ہاجرہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ 1 ہفتے بعد محمل بس ضرورت کی بات ہی اشر کی ماں سے کرتی تھی، یا وہ کمرے میں یا ٹیرس پر میں بیٹھی ہوئی ملتی تھی۔ روزانہ صبح شمیم بیگم اسکول جاتی تھی جبکہ اشر ذرا دیر سے ہی گھر سے نکلا کرتا تھا۔ جب تک وہ چلا نہیں جاتا تھا محمل کمرے سے نہیں نکلتی تھی۔ شام کو کچھ بچے ٹیوشن پڑھنے شمیم بیگم کے پاس آتے تھے۔ شمیم بیگم محنتی عورت ہیں، محمل نے اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ وہ بالکل اس کی ماں سے مختلف تھیں۔ وہ آرام پسند نہیں تھیں، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں خود کو مشغول رکھتی تھیں، بیٹے کی فکر کرتی تھیں۔ نوکروں کے ہاتھ میں اور ماں کے ہاتھ میں ذائقے کا فرق اسے اب معلوم ہوا تھا۔ وہ گھر بیٹھ بیٹھ کر نہایت بور ہو چکی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ محمل کمرے سے نکلی تو سلائی مشین کی آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے لاؤنج میں آئی اور ایک صوفے پر بیٹھ کر شمیم بیگم کو دیکھنے لگی جو پائپنگ کر رہی تھیں۔ مجھے اچھا لگا تم یوں کمرے سے باہر نکلی، یوں نکلا کرو، کبھی باہر بھی جایا کرو، باہر پارک ہے، واک کیا کرو۔ اینک کے پیچھے سے دیکھتے ہوئے شمیم بیگم نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مخاطب تھیں۔ مغرب کی اذان کی آواز پر شمیم بیگم نے سلائی چھوڑ دی اور سر پر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ انہیں دیکھ کر محمل نے گلے میں پہنے دوپٹے کو سر پر رکھا۔ اذان کے اختتام پر شمیم بیگم دعا پڑھتے ہوئے اٹھ گئیں۔ محمل کبھی کبھی نماز پڑھا کرتی تھی۔ آج شمیم بیگم کو دیکھ کر محمل نے بھی نماز کا قصد کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر محمل ٹیرس کی طرف آئی اور واک کرنے لگی۔ اسے چند پل ہی ہوئے تھے واک کرتے ہوئے جب اپنے پیچھے گلا کھنکھارنے کی آواز سنائی دی۔ محمل کے چہرے پر ایک ناگوار لہر گزری۔ کیسی ہیں آپ؟ اشر اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، محمل نے بغیر مڑے جواب دیا۔ چند پل یوں ہی خاموشی میں گزرے۔ اشر کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، پر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ محمل اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔
آپ کی دوست ہانیہ ملی تھی آج مجھے۔ ہانیہ کے ذکر پر محمل ایڑی کے بل گھومی۔ کہیں اس شخص نے اسے بتا تو نہیں دیا کہ میں نے اس شخص سے نکاح کر لیا ہے؟ اوف! پھر بتا دیا اس کو کہ میں تمہارے گھر ہوں؟ سنا دی اپنی جیت کے کارنامے؟ محمل کی آواز میں غصہ شامل تھا۔ نہیں، آپ کیوں میری طرف سے بدگمان رہتی ہیں؟ اشر کے لہجے میں افسوس تھا۔ خیر، اس کی شادی ہونے والی ہے، بلایا ہے مجھے۔ آپ کی طرف سے فکر مند تھی، کئی دفعہ آپ کے گھر گئی پر کچھ معلوم نہ ہو سکا، اور میں نے بھی آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اشر نے فوراً سے اس کی غلط فہمی دور کی۔ محمل نے سکھ کا سانس لیا۔ اشر بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کی ہوتے ہوئے بھی اس سے دور تھی۔ وہ کیوں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار نہیں دیکھتی تھی؟ اگر اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تو؟ چاہے وہ اس سے دور سے ہی، پر اس کی آنکھوں کے سامنے تو تھی۔ محمل کو اس کی محویت سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ محمل نے چٹکی بجاتے ہوئے درست لہجے میں کہا۔ اشر اپنی حرکت پر شرمندہ سا ہو گیا۔ تم نے مجھ پر احسان کیا، مانتی ہوں، پر یہ مت سمجھنا کہ یہ رشتہ پائیدار ہے۔ تمہیں مجھے اس رشتے سے آزاد کرنا ہوگا۔ آئندہ یوں مجھے گھورنا مت، میں آنکھیں نکال کر ہاتھوں پر رکھ دوں گی۔ اس کے ترش لہجے نے اشر کا دل کئی ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا۔ شمیم بیگم ٹیرس کی طرف آئی تو ان دونوں کو محو گفتگو دیکھا۔ انہوں نے بھی ٹیرس کی طرف قدم بڑھائے۔ اچھا ہوا یہیں مل گئے تم۔ انہیں واقعی اچھا لگا کہ دونوں میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہر وقت گھر میں بیٹھ بیٹھ کر اکتا گئی ہے محمل۔ کہیں گھمانے کے لیے لے جاؤ، کہیں کھانے وغیرہ کے لیے، وہ نرمی سے بیٹے کو کہہ رہی تھیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا اس کے ساتھ، آپ ہماری فکر نہ کریں، نہ ہی ہمیں جوڑنے کی فضول کوشش کریں۔ یہ ایک پیپر میرج ہے، کوئی لو میرج نہیں۔ اس کا لہجہ اس قدر ترش تھا کہ نہ صرف اشر کو بلکہ شمیم بیگم کو بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اشر نے کبھی اس لہجے میں اپنی ماں سے بات نہیں کی تھی۔ بیہیو، آئندہ میری ماں سے اس لہجے میں بات مت کیجیے گا۔ چاہے مجھے کچھ بھی کہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، پر میری ممی کے ساتھ کی گئی بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اشر نے فوراً سے اپنی ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ محمل اس پر ایک غصیلی نگاہ ڈالتے ہوئے اندر کی طرف مڑ گئی۔ اشر اس کے پیچھے جانے والا تھا کہ شمیم بیگم نے بیٹے کو بازو سے پکڑا۔ ایسے نہیں، ریلیکس، تم کب سے جذباتی ہونے لگے؟ شمیم بیگم پیار سے بیٹے کو سمجھانے لگی۔ اگر تم بھی اسی کے لہجے میں بات کرنے لگے تو تم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تم نے اس سے پیار سے بات کرنی ہے۔ اشر نے گہرا سانس بھر کر سر ہلایا۔ اچھا بتاؤ، سارا دن کیسے گزرا؟ ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اندر کی طرف جاتے ہوئے اشر ماں کو سارے دن کا احوال سنانے لگا۔ اگلا ایک ہفتہ قریشی ہاؤس میں مزید تباہیاں بدگمانیاں لایا تھا۔ واصف صاحب کی لاکھ کوشش کے باوجود یوسف اقبال کی طرف سے مثبت جواب نہیں آیا تھا۔ واصف نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس نے شادی کی ہے، لیکن حقیقت چھپا کر کہ اس نے یہ شادی سہارا دینے کے لیے کی تھی۔ البتہ تباہی یوسف اقبال کی مزید انکشاف لائی تھی، جو کہ اس نے مخالف پارٹی کی مدد سے مہیا کی تھی۔ واصف نے نہ صرف دھوکہ دہی سے اپنے سالے کو بزنس سے نکال کر قبضہ کیا تھا، بلکہ اسے قتل بھی کروایا تھا، اور پچھلا الیکشن اس نے دھاندلی سے جیتا تھا۔ ہاجرہ نے ان انکشافات پر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ وہ تو بہت پہلے اس حقیقت کو جان گئی تھی، پر اس کی خاموشی واصف صاحب کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ واصف صاحب پر دھوکہ دہی، قتل اور دھاندلی کے الزامات کی بنیاد پر پرچہ کٹ چکا تھا، مگر وہ ضمانت پر رہا تھے۔ اب سے کچھ دیر بعد جواب دہی کے لیے انہیں الیکشن کمیشن جانا تھا۔ ان دنوں واصف صاحب اس قدر تنقید کی زد میں تھے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ واصف قریشی چہل قدمی کی غرض سے باہر نکلے تو انہیں پورچ کے قریب بنے لان میں ہاجرہ بیٹھی نظر آئی۔
جو آنکھیں بند کیے گود میں بلی رکھے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ بہن کے پاس بیٹھیں، مگر باسل کو دیکھ کر ارادہ ترک کر دیا۔ باسل بلیو جینز پر سفید شرٹ پہنے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو باسل؟ ان کے سوال نے باسل کے قدم روکے۔ واصف بہت پیار سے اپنے جوان قد آور بیٹے کی پشت دیکھ رہے تھے۔ لاہور۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس مشکل وقت میں تم لوگوں کی ضرورت ہے مجھے، اور تم سب الگ الگ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھے ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب کروں گا؟ میں قاتل اور دھوکے باز ہوں؟ باسل نے مڑ کر باپ کو دیکھا، جو نہایت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ باسل کا دل ڈوب کے ابھرا۔ اس نے ایک نظر لون میں بیٹھی پھپھو کو دیکھا، جو آج کل خاموش ہو گئی تھیں۔ اس کی ماں کی غم زدہ شکل اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا ڈیڈی۔ وہ چلتے ہوئے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھپھو کچھ بولتی نہیں ہیں، پر وہ دکھی ہیں۔ ماما بھی اب پہلے جیسی نہیں رہیں۔ وہ آپ سے کس قدر محبت کرتی ہیں مجھے تو اب احساس ہوا ہے۔ ان کا دل ٹوٹا ہے۔ ذرا سا ری ایکشن تو آئے گا نا اب۔ جہاں تک بات میرے یقین کی ہے تو یقین پہلے بھی تھا کہ آپ ماما کو ہمیں یوں دھوکے میں نہیں رکھ سکتے، پر ویسا نہیں ہوا۔ باسل دھیمے پر مضبوط لہجے میں باپ سے مخاطب تھا۔ میرے مخالفین کو پتہ ہے کہ اس دفعہ بھی میں ہی جیتوں گا تو مجھ پر کیچڑ اچھالنے لگے۔ میرے کیریئر کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں ثابت کروں گا کہ یہ سب جھوٹ ہے، پر مجھے تم لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ڈیڈی، میں بالکل سیاسی شخص نہیں ہوں، نہ ہی میں سیاست میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ آپ ثبوت فراہم کریں۔ میں آپ کی وکالت کروں گا عدالت میں۔ لندن میں رہتے ہوئے میں نے ایک چیز سیکھی ہے، اور وہ ہے سچ۔ اگر کچھ غلط کیا ہے تو ایڈمٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹ کی خاطر بہت سے جھوٹ گھڑنے پڑتے ہیں، اور جھوٹ پائیدار نہیں ہوتا۔ کبھی نہ کبھی کہیں جھول رہ جاتا ہے، اور وہیں سارا پول کھل جاتا ہے۔ خیر، میں دعا کرتا ہوں آپ جلد ان الزامات سے بری ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ سیدھا گاڑی کی طرف مڑا۔ اس نے کتنی عقل کی باتیں کی تھیں۔ ہاجرہ نے ایک آنکھ ذرا سی کھول کر دونوں باپ بیٹے کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر دیں۔ ہاجرہ ماضی کے جھروکوں میں آہستہ آہستہ جانے لگی۔ عنایا کے قتل سے 1 سال پہلے ہی ہاجرہ جان گئی تھی کہ اس کے شوہر کا قتل اس کے بھائی نے کیا تھا، کیونکہ واصف چاہتا تھا کہ بزنس میں مزید پارٹنرشپ نہ ہو، پر ہاجرہ خاموش رہی۔ وہ ایک کمزور ہاجرہ تھی، جو بیٹے سمیت اپنے بھائی کے در پر آ گئی تھی۔ واصف نے اس کی شادی اپنے بزنس پارٹنر سے کی تھی۔ شادی کے 4 سال دونوں میاں بیوی کے بہت خوشگوار گزرے تھے۔ تب کی ہاجرہ واصف کی طرح سوچتی تھی۔ اسے لگتا تھا ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، ساری عزت پیسے کی وجہ سے ہے، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی کی سوچ دونوں بہن بھائیوں سے مختلف تھی۔ ایک دن ہاسپٹل سے کال آئی اور پتہ چلا کہ اس کا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گیا ہے۔ وہ اپنے 4 سالہ حیدر مرغوب کو لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ بعد میں موت کی وجہ معلوم ہوئی۔ ان کے شوہر کا کاروبار خسارے میں جا رہا تھا، اسی لیے وہ شدید اسٹریس میں تھے۔ واصف نے یہی کہا تھا۔ اس نے اپنا کاروبار بھی واصف کو بیچ دیا تھا، جبکہ بزنس پر واصف نے قبضہ کیا تھا۔ شوہر کی موت کے 1 سال بعد ہاجرہ کے چھوٹے بھائی اور بھابھی کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ واصف 5 سال کی عنایا کو گھر لے آئے۔ ہاجرہ کا دل عنایا کے لیے پسیج گیا تھا۔ وہ بھی حیدر کی طرح ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی۔ اس خاموش بچی اور حیدر میں آہستہ آہستہ دوستی ہونے لگی، مگر صفورہ کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد حیدر کو بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہوا، جس نے ہاجرہ کی شخصیت میں مزید درار ڈالا، جبکہ اس کی موت نے ہاجرہ کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہاجرہ، کیا سوچ رہی ہو؟ بھائی کی آواز اسے حال میں کھینچ لائی۔
ہاجرہ سانس خارج کرتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ واصف سامنے ہی کرسی پر بیٹھے بہن کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ گھر کا ماحول بہت عجیب سا ہو گیا ہے۔ باسل بھی گھر کے ماحول سے بھاگ کر لاہور چلا گیا ہے۔ کیوں نہ تم اور صفورہ بھی باہر چلے جاؤ؟ جب حالات سازگار ہوں تو آ جانا۔ واصف نہایت سنجیدگی سے بہن کو مشورہ دے رہے تھے۔ عمران کی جائیداد کا کیا کیا تھا بھائی؟ ہاجرہ کے سوال نے واصف کو چونکا دیا۔ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو اتنے سال بعد؟ واصف صاحب نہایت محتاط ہو گئے تھے۔ ہم نے جائیداد حاصل کرنے کے لیے عنایا کو قتل کروایا تھا۔ کیا ہوتا اگر ہم اسے جائیداد میں حصہ دے دیتے؟ شاید اب ان مظالم کی جواب دہی کا وقت آ گیا ہے۔ ہاجرہ نہایت سنجیدگی سے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ اب آہستہ آہستہ عنایا کی حقیقت بتانے کا وقت آ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس سب میں عنایا کا قصہ کہاں سے آ گیا؟ اتنا وقت بیت چکا ہے اور اب تمہیں پچھلی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ واصف صاحب کو بہن کی بات ناگوار گزری تھی۔ یتیم کا مال کھانے والے کے لیے سخت سزا ہے۔ ممانعت ہے یتیم کا مال کھانے کی۔ میں نے قرآن میں پڑھا تھا۔ وہ امانت تھی عمران کی اور ہم حفاظت نہ کر سکے۔ واصف صاحب غور سے بہن کو دیکھنے لگے کہ آخر آج وہ ماضی کو کیوں یاد کر رہی ہیں۔ کہیں تم گلٹ کا شکار تو نہیں ہو رہی؟ کہیں تمہارا سویا ہوا ضمیر تو نہیں جاگ گیا؟ وہ کیا کہتے ہیں، سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ آخر میں واصف صاحب طنزیہ ہنس دیے۔ خیر وہ ہمارا حق تھا۔ اگر یاد ہو تو بابا نے جائیداد کی فیئر ڈویژن نہیں کی تھی۔ غلط، بابا انصاف کر کے گئے تھے۔ بلی نے جھٹ ہاجرہ کی گود سے چھلانگ لگائی اور گھاس پر چلنے لگی۔ اگر ہمیں موقع ملے غلطی سدھارنے کی تو؟ اگر ہم حقدار کو اس کا حق دیں تو مسائل میں کمی نہیں آ جائے گی۔ گناہوں کا بوجھ بھی شاید کم ہو جائے۔ بلکہ میرے ساتھ جو بھی آپ نے زیادتی کی میں اس پر آپ کو معاف کر دوں گی۔ واصف کو لگ رہا تھا کہ اس کی بہن ہسٹیرک ہو رہی ہے۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکے۔ اول، عنایا مر چکی ہے۔ وہ کبھی نہیں آ سکتی۔ دوم، یہاں کوئی گناہ کا بوجھ نہیں ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ واصف نے اپنی شفاف ہتھیلیاں آگے کی۔ تیسری بات، اب تک تم خاموش تھی، اچانک کیا ہوا؟ کہیں کسی اسکالر کا بیان تو نہیں سن لیا جو راتوں رات تم گناہوں کے بوجھ تلے دبی جا رہی ہو؟ خود کو ڈیسینسٹائز کرو میری طرح، پھر نہ گناہوں کا بوجھ اور نہ ہی ضمیر کا بوجھ۔ بہن کو چپتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے اور مزید ٹھہرے بغیر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ہاجرہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ لاہور میں مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ عنایا نے شارٹ پنک شرٹ پہن رکھی تھی اور بلیو جینز زیب تن کر رکھی تھی۔ بالوں کی اونچی سی پونی بنائی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہی دھن میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ سامنے راہداری میں باسل کو کھڑے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ اس کا پیر لڑکھڑایا اور باقی کے 4 زینے اس نے پھسلتے ہوئے طے کیے۔ آخری زینے سے فرش پر گر کر عنایا کا سفر رکا۔ اس کی بیک میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اور باسل کے سامنے شرمندگی الگ ہو رہی تھی۔ باسل اس کے قریب کھڑے درد سے دوہری ہوتی عنایا کو دیکھتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا۔ تم میں بالکل مینرز نہیں ہے نا؟ ایک لڑکی گر رہی ہے اور تم اسے روک بھی نہیں سکتے۔ تکلیف سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں سپرمین نہیں ہوں کہ جمپ لگاؤں گا اور ایک ہی جست میں سیڑھی پر پہنچ کر تمہیں بچا لوں گا۔ اب تم فارمل انداز میں بھی نہیں گری، وہ جو فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے۔ ہیروئن پھسلتی ہے تو ہیرو جھٹ سے اسے بچاتا ہے اور دونوں گھنٹوں ایک دوسرے کو گھورتے ہیں۔ بس ایک کام کر سکتا ہوں۔ باسل نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کو تھامو اور اٹھ جاؤ، کم آن۔ عنایا اس کا ہاتھ نظر انداز کرتی سیڑھیوں کے قریب لگی ریلنگ کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ باسل نے کندھے اچکاتے ہوئے ہاتھ پیچھے کیا۔ آنٹی ایچ نے نہیں بتایا تھا کہ تم آؤ گے؟ انسان بتا کر آتا ہے۔
تمہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ انایا اپنے ہاتھ جھاڑتی خفت کا شکار تھی۔ میں جان گیا ہوں تم کون ہو۔ انایا کے ہاتھ یکدم ساکت ہوئے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے یقین نظروں سے باسل کو دیکھا جو غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کوئی نجومی ہو یا اس کے قریب قریب جو مستقبل کے بارے میں پہلے سے ہی پریڈکٹ کرتا ہے؟ باسل نے ہاتھ 50-50 کے انداز میں ہلایا۔ انایا ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا گیس صحیح تھا۔ باسل کا اشارہ مریم کی طرف تھا۔ وہ لاہور میں اسی گھر میں ملی تھی جس کے بارے میں انایا نے اسے بتایا تھا۔ پر پھر بھی میں الجھا ہوا ہوں، کہاں دیکھا ہے تمہیں؟ منہ پر ہاتھ کی مٹھی رکھے باسل پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انایا نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح دیکھ رہی تھی۔ کوئی نیا ڈائیلاگ لاؤ۔ سر جھٹکتی انایا اس کے ایک طرف سے ہوتی کچن کی جانب گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ باسل کافی کا کپ لیے پول کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ پول کے پانی میں چاند کا عکس نظر آ رہا تھا۔ کراچی جاتے ہی باسل نے انایا کے کمرے کی تلاشی لی تھی۔ اس کے بیگ سے پاسپورٹ برآمد ہوا تھا جس میں اس کا پورا نام انایا قریشی درج تھا۔ باسل حیرت کی زد میں تھا، پر کچھ سوال اب بھی باقی تھے اور ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے ہی وہ لاہور آیا تھا۔ محمل بالوں کو جوڑے میں باندھتی کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے سرخ رنگ کی امبریلا فراک پہن رکھی تھی۔ وہ کچن کی جانب بڑھی جہاں شمیم بیگم سموسے تل رہی تھیں۔ اشر نے اس دن کے محمل کے رویے کے بعد بات نہیں کی تھی، پر شمیم بیگم سے محمل فارمل انداز میں بات کر لیا کرتی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ 9 بج چکے ہیں، آپ کو اسکول سے دیر ہو رہی ہوگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اہتمام محمل کے گھر والوں کے لیے تھا۔ آپ کی والدہ ملنے آ رہی ہیں نا؟ اب میرا ضروری کام نہ ہوتا تو اسکول نہ جاتی۔ جانتی ہوں کہ تمہیں کوکنگ نہیں آتی ہوگی۔ آگ بند کر کے انہوں نے سموسے پلیٹ میں ڈالے۔ یہ سموسے پیٹیز اور سینڈوچز ہیں، میں ان پر رومال ڈال دیتی ہوں۔ اوون میں گرم کر دینا ان کے لیے۔ وہ پلیٹوں کو رومال سے ڈھک رہی تھی۔ چائے ابھی سے اس لیے نہیں بنا رہی کہ چائے کا رنگ کالا ہو جائے گا۔ نہ جانے کیسی چائے پسند ہو تمہاری ماما کو۔ یہ فریج میں جوس ہے، یہ سرو کر دینا۔ وہ نرمی سے ہدایات دے رہی تھیں۔ اپنی غلطی کا احساس محمل کو اسی وقت ہو گیا تھا، پر وہ معافی نہیں مانگ سکی۔ پر شمیم بیگم کا رویہ اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں ممی۔ محمل نے سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ شمیم بیگم ممی کے لفظ پر ٹھہر کر اسے دیکھنے لگیں۔ اس دن اشر سے کسی بات پر بحث ہو گئی تھی تو میں نے وجہ نہیں پوچھی، شمیم بیگم نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ غلطی کا احساس ہو جانا اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ انسان سوری بھی کرے اور غلطی کو دوبارہ دہرائے بھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہتے ہوئے محمل کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ محمل ممنون نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شمیم بیگم کے جانے کے بعد محمل کے لیے انتظار کا ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ یوں ہی لاؤنج کے چکر کاٹتے وہ تھک چکی تھی کہ دروازے کی بیل بجی۔ محمل تقریباً دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچی اور دروازہ کھولا۔ سامنے ماں اور نگار کو پا کر محمل کا خوبصورت چہرہ کھل اٹھا۔ وہ دونوں کو ساتھ لیے لاؤنج تک آئی اور صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ماں کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مریم نے آگے بڑھ کر بیٹی کا ماتھا چوما۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اب جی اٹھی ہوں۔ مریم اپنی بیٹی کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ مریم نے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ ممی اسکول گئی ہیں اور اشر کام پر۔ مریم نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور آگے بڑھ کر شاپرز محمل کے قریب کرنے لگی۔ یہ میں گفٹس لائی ہوں۔ میں نہیں لوں گی، ڈیڈی کے پیسوں کی ایک چیز بھی نہیں لوں گی۔ یہ میرے پیسوں سے ہے، یہ میرے جیب خرچ کی چیزیں ہیں۔ مریم نے پیار سے بیٹی کا ہاتھ دبایا۔ نہیں لوگی تو میرا دل دکھے گا۔
نگار بہت پیار سے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ اور کیسی ہو؟ خوش ہو؟ دن کیسے گزرتا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، خوش کا نہیں پتا پر مطمئن ہوں، محمل سر جھکائے جواب دے رہی تھی۔ جانتی ہو، جب پہلی نظر میں نے اشر پر ڈالی تھی تو دل چاہا تمہیں روک دوں، پر اب سوچتی ہوں میری بیٹی بہت عقل مند ہے۔ میں بے وقوف تھی، محبت کو غلط سمجھی تھی۔ محمل نے سر اٹھا کر نگار کو دیکھا، صرف وہی جانتی تھی کہ یہ شادی پیپر میرج ہے۔ خوبرو تو تمہارے ڈیڈی بھی ہیں اور دولت بھی بہت ہے، مگر ان کو دوسروں کا خیال رکھنا نہیں آتا۔ وہ صرف اپنے لیے جیتے ہیں اور ان کا اپنا مفاد ہی ان کے لیے اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اشر ایک امیر اور بہت بہت ہینڈسم لڑکا نہیں ہے، پر وہ تمہاری عزت تو کرتا ہے۔ محبت میں عزت شرط ہے۔ محمل مریم کی باتوں سے کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ نگار، کچن میں جا کر اپنے لیے اور میرے لیے چائے بناؤ، تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کا دل کر رہا ہے۔ ماما کے لیے فریج سے جوس لانا اور باقی کھانے کی چیزیں ممی پہلے ہی پکا چکی ہیں۔ محمل نے فوراً موضوع بدلا۔ نگار ساری ہلاتی اٹھی اور کچن کی جانب چل پڑی۔ تم سے ایک بات کرنی ہے۔ مریم ایک دم ہی سنجیدہ نظر آنے لگی تھی۔ محمل فکر مندی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ باسل آیا تھا میرے گھر؟ ظاہر ہے، پریس کانفرنس کے بعد اس نے تصدیق کرنے تو آنا ہی تھا۔ محمل نے سر جھٹکا۔ تمہارے شوہر اور ساس کا کیا رد عمل تھا؟ ممی کو شاید سیاست سے دلچسپی نہیں یا وہ ڈیڈی میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ خیر وہ بے خبر ہیں۔ جہاں تک اشر کا تعلق ہے وہ سب جانتا ہے پر وہ خاموش ہے۔ محمل کے جواب نے قدرے ریلیکس کر دیا تھا مریم کو۔ باسل ملنا چاہ رہا ہے تم سے۔ مریم نے محتاط ہو کر باسل کی ریکویسٹ بیٹی تک پہنچائی۔ کیوں؟ مجھے دلچسپی نہیں ہے ڈیڈی کے رشتہ داروں میں، محمل نے بھویں بھیجتے ہوئے کہا۔ اچھا لڑکا معلوم ہو رہا تھا، ملنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھو، میں چاہتی ہوں تم اپنے بھائی سے جائیداد میں حصے کا مطالبہ کرو اور اس جائیداد سے شوہر کے لیے کوئی بزنس سیٹ کرو۔ مجھے کسی جائیداد میں دلچسپی نہیں، نہ ہی وہ میرا بھائی ہے۔ اف، بے وقوف لڑکی، بہت جذباتی ہو۔ تم مل تو لو، کوئی پیسے لگ رہے ہیں تمہارے۔ کل کو بچے ہوں گے تمہارے تو کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی؟ کیا اچھے گھر میں رہنا تمہارا حق نہیں ہے؟ بچوں کے ذکر پر محمل پہلو بدل کر رہ گئی۔ کتنا عجیب احساس تھا ماں بننا۔ وہ میرے جواب کا منتظر ہے۔ آپ میرا انکار پہنچا دیں، میں نگار کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ مزید اس موضوع پر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اپنا دو ٹوک انکار پہنچا کر وہ اٹھ گئی۔ ستمبر کا موسم بھی خاصا گرم تھا لاہور میں۔ صبح نہایت گرم جبکہ رات ذرا بہتر ہوتی تھی۔ باسل صبح کا گھر سے نکلا ہوا تھا۔ عنایا کو اس دفعہ باسل بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کل کی ٹکر کے بعد دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھپھو کے کہنے پر ہی محمل لاہور میں رک گئی تھی۔ ریسرچ پروجیکٹ تو گھر میں گھسنے کا ایک بہانہ تھا۔ گاڑی باسل لے کر گیا تھا تو عنایا کو کیب میں جانا پڑا۔ وہ لاہور بس گھومتی رہتی تھی۔ دن کا سورج غروب ہوا تو رات کے گہرے سائے ہونے لگے۔ چاند تقریباً پورا ہونے والا تھا۔ اس کا عکس پول کے پانی میں نہایت اچھا لگ رہا تھا۔ باسل پول کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا کافی کے سپ لے رہا تھا، جبکہ دوسری کرسی خود سے تھوڑے فاصلے پر ڈال رکھی تھی اور دوسرا کافی کا مگ ساتھ رکھی میز پر دھرا ہوا تھا۔ عنایا نے گھٹنوں سے اوپر تک آتی فیروزی رنگ کی چھوٹی فراک اور جینس پہن رکھی تھی۔ باسل پول کو گھور رہا تھا جب سلائڈنگ دروازہ کھول کر وہ داخل ہوئی۔ کیا بات ہے؟ کیوں بلایا ہے؟ وہ اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ کافی پینے کے لیے۔ آؤ چکھو کیسی بنائی ہے میں نے۔ باسل نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بیٹھنے کی آفر کی۔ یقیناً بد مزہ ہوگی۔ ہاں بھائی، میں ہی ملی ہوں ایکسپیریمنٹس کے لیے۔ وہ اس کے پاؤں کی جانب سے گزرتے ہوئے دوسری کرسی کی طرف گئی اور بیٹھ گئی۔ باسل بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا جو کافی کا گھونٹ بھر رہی تھی۔
یقیناً یہ ذائقہ دار ہوگی ان کے لیے جو کافی کے شوقین ہیں۔ مجھے کافی سرے سے پسند ہی نہیں ہے۔ اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے انایا نے باسل کو سچ سے آگاہ کیا اور مگ واپس میز پر رکھ دیا۔ آج پھر وہ باسل کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ اینی تو ایک نک نیم لگتا ہے۔ انایا وغیرہ ایسا کچھ نام ہے تمہارا؟ انایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ کوئی اس سے نام بھی پوچھ سکتا ہے۔ پورا نام آنیا۔ یس، آنیا نام ہے میرا، انایا نے جلدی سے گڑبڑا کر جواب دیا۔ باسل سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ دونوں کے درمیان ایک سرد سی خاموشی تھی۔ انایا ہاتھوں کو مسلتے ہوئے پسینہ صاف کرنے لگی۔ مزید بیٹھنا دو بھر ہو گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے جاتا دیکھ کر باسل بھی کھڑا ہو گیا اور راستہ روک کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جھوٹ بولنا نہیں آتا تمہیں؟ میں بتاتا ہوں کہ تم آنیا نہیں، انایا قریشی ہو۔ انایا کے سارے خدشات درست ثابت ہوئے، یعنی وہ سب جان چکا ہے۔ وہ اس کے بارے میں تحقیقات کر رہا تھا۔ انایا بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ مجھ سے زیادہ فری مت ہو، میں اپنا نام بتا چکی ہوں، اس لیے یہ فرضی نام مجھ پر مت مسلط کرو۔ بلکہ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری کوئی معشوقہ کھو گئی تھی اور وہ میرے جیسی تھی؟ ہاں، سمجھی، تم مجھ میں اس کو دیکھ رہے ہو۔ انایا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے رد کیسے کرے۔ وہ شدید کنفیوز ہو گئی تھی۔ کہانیاں اچھی بنا لیتی ہو؟ خیر، پھپھو سب بتا چکی ہیں۔ پھپھو سب بتا چکی ہیں؟ انایا نے بے یقینی سے اس کی بات دہرائی۔ پھپھو ہی تو اسے منع کرتی تھی، پھر خود ہی پول کھول دیا۔ آؤ، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ باسل اسے کندھوں سے تھامتا کرسی کی طرف لے گیا۔ اسے بٹھانے کے بعد وہ خود بھی بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، تو اب بتاؤ کہ کہاں تھی تم اتنا عرصہ؟ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ انایا پھپھو کے ساتھ فارم ہاؤس گئی اور جل کر مر گئی تھی، پر زندہ کیسے بچی؟ باسل نہایت متجسس تھا، جبکہ اس کی آخری بات نے انایا کو چونکنے پر مجبور کیا۔ کیا بات مطلب ہے تمہاری بات کا؟ ایک منٹ، پھپھو نے کیا بتایا ہے؟ انایا مشکوک ہو گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بتاؤ گی تو تم؟ باسل نے نہایت مزے سے اسے گھیر لیا تھا۔ انایا کو اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے باسل کی باتوں میں آ گئی؟ میں نے کب اعتراف کیا ہے کہ میں وہ کون سی؟ انایا نے ماتھے کو چھوا۔ قریشی ہوں، مجھے نہیں پتا تم کس کی بات کر رہے ہو۔ کون مرا کون جلا مجھے کیا پتا؟ انایا نے آخری دفعہ بات کو کور کرنا چاہا۔ اچھا، باسل نے طنزیہ کہا، تو یہ پھپھو تم نے میرے کہنے پر کہنا شروع کیا ہے، جبکہ تم انہیں آنٹی ایچ کہتی ہو۔ تم انہیں کافی عرصے سے جانتی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میری دیکھا دیکھی تم نے انہیں پھپھو کہنا شروع کر کیا۔ ڈرامے بند کرو، تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی میں نے کزن۔ انایا کو باسل پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے کا تمہارا اعتراف یاد ہے مجھے انایا قریشی؟ انایا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ اس کی بات کا یقین کرے نہ کرے، پر وہ اسے سب بتائے بغیر جانے بھی نہیں دے گا۔ یہ کڑوا سچ ہے باسل، تم یقین نہ کرو شاید۔ انایا ہار مان چکی تھی۔ تم مجھے آزماؤ تو صحیح، آخر اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا گیا؟ اور پھپھو وہ اس میں شامل تھیں؟ کیا ڈیڈی اور ماما بھی؟ نہیں، انایا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے اسے بتائے۔ کاش پھپھو یہاں ہوتی۔ میری جان کو خطرہ تھا تمہارے ڈیڈی سے، تو پھپھو نے میری جان بچانے کے لیے میری فیک ڈیتھ کا ڈرامہ کیا۔ باسل استہزائیہ ہنسا۔ سب کو اس کا باپ برا لگ رہا تھا، بس دنیا میں اس کا باپ ہی ایول ہے۔ کہا تھا نا کہ یقین نہیں کرو گے۔ ظاہر ہے وہ تم سے پیار کرتے ہیں، تمہارے لیے وہ ایک شفیق انسان ہوں گے، پر میرے لیے وہ شفیق نہیں تھے۔
مجھے بہت سے گلے ہیں تمہاری ماں سے اور باپ سے، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یہ کم از کم میرے اختیار میں ہے۔ اسے باسل کا ہنسنا بہت دکھی کر گیا تھا۔ اس کے لہجے میں خود بہت ہی کڑواہٹ کھل گئی تھی۔ وہ اٹھنے لگی جب باسل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ سوری، بیٹھو پلیز، یوں بات کو ادھورا مت چھوڑو۔ ادھوری بات کے بہت سے مطلب نکالے جا سکتے ہیں۔ انایا پول کی طرف منہ پھیرتے ہوئے واپس بیٹھ گئی۔ تم نے صحیح کہا، میں ان سے پیار کرتا ہوں اور آج کل جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے میں اس پر دکھی بھی ہوں، پر ایک انسان اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سانس خارج کرتا کن پٹیاں سہلانے لگا۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اچھائی یا برائی ہوتی ہے۔ ڈیڈی ایسا کیوں کریں گے تمہارے ساتھ بھی اور پھپھو کے ساتھ بھی؟ یعنی کہ وہ تمہیں قتل کروانا چاہتے تھے؟ وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا، پر پھپھو گواہ ہیں، تمہاری ماں بھی اور وہ سارے وفادار گارڈز بھی جو اس وقت موجود تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے پیچھے یہ جال بچھایا جا رہا ہے۔ میں تو اپنے کمرے میں تھی جب آگ بھڑکنا شروع ہوئی۔ اتنی تپش، اتنی گھٹن تھی کہ وہ تکلیف یاد کرتے ہوئے انایا نے آنکھیں مینچ لیں۔ باسل اس کے چہرے پر واضح تکلیف کے آثار دیکھ رہا تھا، پر جو تکلیف باسل کو ہو رہی تھی وہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ باسل سر جھکا کے اپنے پیروں کو دیکھنے لگا۔ کتنا وقت یوں ہی خاموشی میں بیت گیا۔ تو پھپھو ہیرو ثابت ہوئی، انہوں نے تمہیں بچایا، پر وہ کیسے جانتی تھی کہ تمہیں مارنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے؟ باسل سر جھکائے دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ کیونکہ تمہارے ڈیڈی انہیں ہر منصوبے میں شامل رکھتے تھے۔ وہ ان پر اندھا اعتبار کرتے ہیں، تم جانتے ہو۔ وہ جانتی تھیں کہ واصف اور ان کی بیوی اپنے بھائی کے چھوڑے جائیداد پر نظریں گاڑے بیٹھے ہیں۔ ایک دن انہوں نے میرے قتل کا منصوبہ پھپھو کو سنایا۔ پھپھو خوفزدہ ہو گئی تھیں کہ ان کے بھائی اس حد تک جا سکتے ہیں۔ مجھے بچانے کے لیے پھپھو نے اپنا منصوبہ سنایا جس میں وہ میری جان بچا سکتی تھیں۔ اور جو گارڈز ان کے ساتھ تھے، کیا انہوں نے ڈیڈی کو مخبری نہیں کی؟ تمہیں بچایا کیسے اور پھپھو کا منصوبہ کیا تھا؟ باسل مزید اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ یہ تم پھپھو سے ہی پوچھنا، میں مزید نہیں بتا سکتی۔ انایا نہایت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ باسل اسے اٹھ کر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ انایا، انایا اس کی آواز پر ٹھہر گئی۔ اس کی باسل کی جانب پشت تھی۔ جتنی تکلیف تمہیں ہے اتنی ہی مجھے ہے، پر ہماری تکلیف کی نوعیت الگ ہے۔ میں کبھی اپنی محبت اور خون کی کشش کو بیچ میں آنے نہیں دوں گا۔ اگر ڈیڈی واقعی گلٹی نکلے، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم جو بھی سزا دینا چاہو۔ انایا نے طمانینت بھرا سانس خارج کر کے سر ہلایا۔ باسل بالوں کو ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑے شدید تکلیف میں تھا۔ کاش ایسا نہ ہو۔